نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے احسان کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی. آسمانی کتابوں کا نزول قرآن سے پہلے بھی ہوا، توریت کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، لیکن آج وہ اصلی شکل کے اندر موجود نہیں ہیں. یہ میرے کریم کا خصوصی کرم ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے کریم نے خود لیا، اور آج قرآن اس کی اصل شکل کے اندر موجود ہے. نہ اس میں کوئی تحریف کر سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی، بلکہ میرے کریم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اس لیے اب یہ قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو میرے رب نے لیا، یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جب میرے کریم نے قرآن مقدس نازل فرمایا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ میرے بعد تو کوئی نبی اب آنے والا نہیں ہے. مجھ سے پہلے جن نبیوں پر کتابیں نازل ہوئی، یا تو ان کے دور حیات میں یا ان کے بعد ان کتابوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی یا تحریف ہو گئی، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر قرآن میں بھی لوگوں نے تبدیلی یا تحریف کا معاملہ کیا تو میری امت کیسے ہدایت پائے گی، اسے راستہ کیسے ملے گا؟ تو یہ اضطراب تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس اضطراب کو دور کرنے کے لیے میرے کریم نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میرے حبیب تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی، لیکن یہ وہ کتاب ہے قرآن جس کی حفاظت کا ذمہ میں خود لے رہا ہوں. اب اس کتاب کی شانیں مختلف بیان کی گئی قرآن مقدس میں.
اور مختلف اسباب کے لیے قرآن مقدس کے نزول کو بیان کیا گیا. کہیں پروردگار جل جلالہ نے اس کتاب کے حوالے سے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. کہیں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. غرض کے مختلف طریقے سے اس کتاب کی شان میرے کریم نے بیان فرمائی. لیکن میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی. تو یہ کتاب نصیحت کی کتاب ہے، اور مجھے اس پر آج کوئی گفتگو تو کرنی نہیں کہ اسی پر میں اپنا وقت آپ کو سنانے کے اندر لگا دوں. لیکن اس کے بعد جو قرآن نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، یہ کتاب تمہارے دل کے اندر پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے شفا ہے. جو کچھ تمہارے دل میں مرض ہے اس کی شفا یہ کتاب ہے. علاج نہیں فرمایا کہ علاج ہے، علاج میں شک ہوتا ہے کہ شفا ملے گی یا نہیں. ڈائریکٹ شفا فرما دیا، یعنی یہ شفا ہی عطا کرنے والی کتاب ہے. جیسے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے سرکار کی بارگاہ کے حوالے سے کہا اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ. شفا خانہ یعنی تم کو شفا ملنی ہی ملنی ہے. وہ کون سا پرابلم ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن کو شفا نہیں بنایا؟ جہاں اطباء علاج و معالجے سے تھک جاتے ہیں وہاں قرآن اپنا اثر دکھاتا نظر آتا ہے. ایسا نہیں کہ جو امراض آج ہیں اس سے پہلے لوگ بیمار نہیں ہوتے تھے، لیکن اس سے پہلے جو ہے اتنی بڑی ہاسپٹل نہیں تھی جتنی آج ہیں، اتنی میڈیسن اور اتنا ریسرچ نہیں تھا جتنا آج ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگ عمریں زیادہ پاتے تھے اور اتنی بیماریاں ہر سال کسی نہ کسی نئی بیماری کا وجود ہوتا ہے، اور ہر سال نئے نئے علاج کی جو ہے وہ تحقیق ہوتی ہے. میں حیران ہوں کہ اسلاف بھی بیمار پڑتے تھے، ان کا علاج کیسے ہوا کرتا تھا. تو یقیناً وہ دوائیں کراتے تھے، وہ امراض کا علاج کراتے تھے، لیکن سب سے بڑا علاج ان کے لیے اللہ کی کتاب تھی. اس سے وہ علاج کرتے تھے، اس سے فائدہ حاصل کرتے تھے اور اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں محسوس کرتے تھے. تو آج چونکہ جہاں میں جاتا ہوں، ملک ہو یا بیرون ملک، میرے پاس آنے والا زیادہ تر کوئی خوشی کی خبر لے کر کے نہیں آتا، پریشانی ہی کی خبر لے کر آتا ہے. کوئی بچی کی شادی کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دستی کا شکار ہے، کوئی مرض میں گرفتار ہے، کوئی ٹینشن کے اندر گرفتار ہے. تو پھر میں نے بھی یہ من بنا لیا کہ چلو ایک اجتماع ایسا ہی کیا جائے جس میں مختلف پریشانیوں کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے، تاکہ ہر پرابلم کا سولوشن جو کچھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
اللہ کی کتاب کی صورتوں کے فضائل میں بیان فرمایا، ہم ان سے ان فائدے کو حاصل کریں۔ سب سے پہلے جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے باپ، بہت ساری مائیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کی بچیوں کی عمر بڑھ رہی ہے اور کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا۔ بچی کے رشتے کو لے کر اب تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں پر پریشانی نہ ہو اور ماں باپ فکر مند نہ ہو۔ تو میں اس کا علاج سب سے پہلے آپ کو بتا دوں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ انشاءاللہ ہر بیماری کے علاج کے سلسلے میں جو بھی آیت یا حدیث یا دعا میں پیش کروں گا انشاءاللہ اس کی شارٹ کلپ بنے گی اور وہ شارٹ کلپ کے ذریعے اس کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہیں ہوتی اس کے لیے انہیں کون سا عمل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ غیب سے بہتر رشتہ بچے یا بچی کے لیے عطا فرمائے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اب جو کوئی شخص اس آیے کریمہ کو، یہ آیے کریمہ سورۃ الزاریات کی ہے، پارہ نمبر 27 اور آیت یہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ جو شخص اس آیے کریمہ کو، یعنی باپ ہے یا ماں ہے یا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ماں باپ اگر بچے بچی کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن لڑکا یا لڑکی خود کے لیے پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور یہ آیے کریمہ کو 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے میں اس کے لیے بہترین جوڑے کا اہتمام فرما دے گا۔ ایک اور عمل ہے اچھے رشتے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ 10 مرتبہ لڑکی یا لڑکا جو بھی اپنے لیے اچھے رشتے کا طلبگار ہے اسے چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اپنے ہاتھ پر دم کرے اور پانی گلاس میں لے کر پانی پر دم کرے، اپنے چہرے پر ہاتھ بھی پھیرے اور وہ پانی کو تھوڑا سا ہاتھ میں لے کر کے اپنے چہرے پر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل غیب سے اس کے لیے بہتر رشتے کا اہتمام فرما دے گا۔ تو آج پہلی چیز جو آپ کو بتائی گئی وہ جو بچیاں اور بچے رشتے کے لیے پریشان ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں، وہ یہ عمل کریں۔ اب آئیے دوسری پریشانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری پریشانی ہے کہ اس وقت دنیا میں
جس کسی کو دیکھو ٹینشن میں آپ کو نظر آئیں گے. اسٹریس، ٹینشن، اپسیٹ، پریشان، غمگین. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم نے اپنی امت کے ہر غم کا علاج کیا ہے اور ایسے نسخے عطا فرمائے ہیں جن نسخوں کو اختیار کیا جائے تو اللہ رب العزت جل جلالہ ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اللہ عز و جل اس کو 99 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری غم ہے، ٹینشن ہے. یہاں بہت سارے لوگ تھوڑی سی مسٹیک کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ حدیث میں صرف اتنا ہی آیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ دنیا کے ٹینشن سے نجات حاصل کرنے کی سوچ ہے، آخرت کی تو فکر ہے ہی نہیں، جبکہ آخرت کا ٹینشن سب سے بڑا ٹینشن ہے اور آخرت کی فکر سب سے بڑی فکر ہے، لیکن ہم اس کا غم تو لیتے ہی نہیں، نہ اس کا ہم ٹینشن لیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند لوگوں کو کہا لگاتے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم پل صراط سے گزر چکے ہو؟ کہا نہیں. کہا قبر کے سوالات و جوابات سے فارغ ہو چکے ہو؟ کہا نہیں. کہا میزان پر اعمال تمہارے تولے جا چکے؟ کہا نہیں. حساب کتاب ہو گیا؟ کہا نہیں. کہا جس پر اتنا ٹینشن ہو وہ دنیا میں کہے لگائے گا کہ قبر کے سوالات کا ٹینشن، میزان کا ٹینشن، پل صراط کا ٹینشن، اور یہ سب یقینی ہے، ظنی نہیں ہے، گمان والی بات نہیں، ڈیفینیٹ ہے کہ میزان پل صراط وہاں سے گزرنا ہے. تو جس کے سر پر اتنا ٹینشن ہو وہ شخص کہے کیسے لگا سکتا ہے؟ تو اس عمل کے حوالے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے محدثین اور صوفیہ فرماتے ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف دنیا کے غم کا علاج ہے یا آخرت کے غم کا بھی علاج، یعنی اس کے پڑھنے والے کو اللہ دنیا کے غم سے بھی اور آخرت کے غم سے بھی چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے. یہ اتنا عظیم نسخہ ہے. تو دوسرا جو مرض ہے وہ ٹینشن کا، اور اس کے حوالے سے ابھی آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تیسری چیز کی طرف آتے ہیں اور اسے بہت اچھی طرح سے ذہن میں محفوظ کر لیں. تیسری تکلیف جو آج انسانوں کو ہے وہ ڈرنا، فیئر، گھبراہٹ، بے چینی، ایسا محسوس ہونا کہ ابھی دل بیٹھ جائے گا، ابھی روح نکل جائے گی، ابھی ہارٹ اٹیک آ جائے گا.
سوتے ہیں تو چونک کر کے اٹھ جاتے ہیں، طبیعت گھبراتی ہے، بے چینی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ماحول ہو تو آپ کو نیرمن پوائنٹ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کے حوالے سے نسخہ عطا کر دوں. حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت ڈرتا ہو یا بے چینی محسوس کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ رب العزت اسے سکون عطا فرمائے گا. اور وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اس دعا کو پڑھ لے. اور یہ وہ دعا ہے جو حضور پڑھا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں اس دعا کی عظمت کو. حضور بھی اسے پڑھا کرتے تھے. جب کسی چیز کا خوف ہو، ڈر ہو، بے چینی ہو، گھبراہٹ ہو، اسے پڑھیں، ڈر نکل جائے گا، بے چینی کم ہو جائے گی اور سکون عطا فرمائے گا. یہ دعا آپ کو نوری اوراد و وظائف کتاب کے اندر باہر مکتبہ طیبہ سے مل جائے گی. نوری اوراد و وظائف میں یہ دعا موجود ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں لیکن گناہ سے بچ نہیں پاتے. ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے جس کی وجہ سے ہم اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکیں. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ اور بعض روایت میں 11 مرتبہ اگر صبح کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت جل جلالہ شیطان سے اس کی حفاظت فرماتا ہے. اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو جو گناہ سے بچنا چاہتے ہوں انہیں چاہیے کہ صبح کے وقت سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. اور اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے کہ کبھی گناہ کا خیال پیدا ہو جائے اور گناہ کی طرف طبیعت مائل ہو جائے اور گناہ کرنے کو جی چاہے تو دل سے پڑھے. کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے ہی یہ پڑھیں گے اور دل سے پڑھیں گے اللہ رب العزت جل جلالہ شیطان کی شرارتوں سے آپ کو اپنی پناہ عطا فرما دے گا. اور یہ قرآن مقدس میں بھی ہے. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب معاملہ درپیش ہوا تو انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں تعوذ ہی پڑھا تھا. حضرت مریم نے بھی تعوذ ہی پڑھا تھا. یہ بہت فضیلت والی چیز ہے. زندگی رہی تو میں اس پر خود یعنی اس پر انشاءاللہ العظیم اسی چیز پر تفصیلی گفتگو کروں گا کہ تعوذ کی فضیلت کیا ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا. تو آج اتنا ہی سمجھ لیں کہ اگر قدم گناہ کی طرف بڑھ رہے ہوں، گناہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہوں اور اللہ عز و جل سے ڈر آپ کے دل میں پیدا کرنا آپ چاہتے ہو اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اللہ رب العزت جل جلالہ اپنی پناہ عطا فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک اور چیز، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس سے انسان شفا چاہتا ہے لیکن جلدی سے اسے شفا ملتی دکھائی نہیں دیتی. مشائخ چشت ہوں یا مشائخ قادریہ ہوں، ہر ایک نے علاج کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ انتخاب کیا وہ سورہ فاتحہ ہے.
اور سورہ فاتحہ کے ذریعے غریب نواز علیہ رحمہ تو ہر پرابلم کا علاج سورہ فاتحہ سے فرماتے تھے، ہر پریشانی کا، بیماری کا، روزی کا، اور جو بھی پریشانی ہوتی اس کا علاج سورہ فاتحہ سے فرماتے۔ اب آئیے سورہ فاتحہ سے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں، اور یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ مرض سے شفا کے لیے قرآنی نسخہ آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الملک ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلن مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے، سورہ فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے، لیکن اس کو کچھ طریقے بتائے گئے مشائخ کی طرف سے، کچھ تعداد بتائی گئی ہے، اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں تو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ اب اسے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ اول آخر تین مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم سے الف لام کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے 7 مرتبہ پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، آخر میں 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں۔ مریض خود ہیں تو خود پڑھ کر اپنے اوپر ہاتھ پہ دم کر کے بدن پہ پھیر لیں، یا پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں، یا مریض کو دم کر کے آپ دم کر دیں مریض کو پڑھ کر کے، تو اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دے گا، اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، اور اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام جیسے سورہ فاتحہ ہے ایسے ہی اس کا نام سورۃ الشفا بھی ہے۔ یہ بہت عظیم سورت ہے، بہت برکت والی سورت ہے۔ امام اعظم کے نزدیک ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اب آئیے سلسلے چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور علاج کا طریقہ کیا عطا فرماتے ہیں، اسے سماعت فرمائیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سورہ فاتحہ اس طرح 40 مرتبہ پڑھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام میں ملاؤ، جیسا کہ میں نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، اور الرحمن الرحیم کو 3 بار پڑھو، ہر مرتبہ آخر میں 3 بار آمین کہو، انشاءاللہ مقصد حل ہو جائے گا، مقصد حل ہو جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ فاتحہ کی بڑی تاثیر ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں، تو اگر کسی قسم کا سخت مرض یا چھوٹا مرض یا بڑا مرض لاحق ہے تو سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھو، اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے بدلے میں مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے بہت سارے مسلمان اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان کا کوئی کام بنتا نہیں ہے، مشکلات، غم، تکالیف، ٹینشن، اور کوئی کام بنتے نظر نہیں آتے، ہر کام میں پریشانیاں، خوف، ظلم، پریشانی، یہ ساری چیزیں انہیں لاحق ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا ارشاد مبارک اور کون سی آیت اس کے لیے پڑھنی چاہیے، تو اسے سماعت فرمائیں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص
किसी भी मुसीबत के वक्त आये करीमा का विर्द करे, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। और इसके लिए एक तादाद मुकर्रर की गई है और वो तादाद 1.25 लाख मरतबा आये करीमा का विर्द, आयत करीमा का विर्द, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इसे 1.25 लाख मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला परेशानी और मुसीबत से नजात अता फरमाएगा। हजरत साद इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, क्या मैं तुम्हें अल्लाह का वो इस्म आज़म न बता दूं जिसके साथ अल्लाह को पुकारा जाए तो वो जरूर सुनता है और उससे सवाल किया जाए तो जरूर अता फरमाता है। ये वो कलेमात है जिनके साथ हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा था, यानी आये करीमा। जो कोई मुसलमान अपनी बीमारी में 40 मरतबा ये कलेमात पढ़ कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे तो अगर उस मर्ज में उसका इंतकाल हो गया तो शहादत की मौत पाएगा, और अगर बीमारी से शिफा याब हो गया तो अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। गुनाह से उसे उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। अब यहां मुझे एक और चीज याद आ रही है, फिर एक मर्तबा एक बीमारी के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, दिल का बैठ जाना, बेचैन होना, ऐसा लगना कि अभी हार्ट बैठ जाएगा, ये सारी चीजें होती है ना। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत से इसके हवाले से पूछा गया कि मेरा दिल बड़ा कमजोर और नातवा सा मैं महसूस करता हूं और ऐसा लगता है जैसे अभी दिल बैठ जाएगा, तो दिल को कवी करने के लिए कोई अमल बताएं। तो आला हजरत अलैहि रहमान ने फरमाया कि अपना सीधा हाथ अपने सीने पर रखो और 41 मरतबा या हय्यु या कय्यूम ला इलाहा इल्ला अंता, ये 41 मरतबा पढ़ो, अल्लाह दिल को कवी भी करेगा और ईमान को भी कवी फरमा देगा। दिल भी मजबूत होगा और ईमान भी इंशाअल्लाह मजबूत हो जाएगा। तो ये अमल बड़ा मुजर्रब अमल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से परवरदिगार जल्ल जलालुहु के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी परेशानियों के हल के लिए नुस्खे अता फरमाए हैं। उनमें से आजकल लोग तंगदस्ती की शिकायत करते हैं, बेरोजगारी की शिकायत करते हैं, तो इसके हवाले से मैं एक अमल बता दूं, इसे करें आप, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह वाक़िया मालदारी और सरवत वाली सूरत है, उसे खुद भी पढ़ा करो और अपनी औलाद को भी तालीम दो। यानी जो शख्स रोजाना रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करे, लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु उसे फाके से महफूज रखेगा और परवरदिगार जल्ल जलालुहु इस सूरह मुबारका के इवज के अंदर मालदारी अता फरमाएगा, रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसके हवाले से वाकया भी मौजूद है, लेकिन मैं उस तरफ आपकी तवज्जो को लेकर जाना नहीं चाहता, इसलिए कि इससे पहले आप इस सिलसिले में सुन चुके हैं कई बयानात के अंदर।
اب قبر کی وحشت اور قبر کی گھبراہٹ یہ بھی انسان کے لیے بہت بڑا مرحلہ ہے. اب اس کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نسخہ عطا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مقدس میں 30 آیتوں پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جو تلاوت کرنے والے کے لیے شفاعت کراتی ہے، شفاعت کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، اور وہ سورہ ملک ہے. سورہ ملک یہ وہ سورت ہے کہ اس کا نام سورۃ المجادلہ بھی ہے، لڑائی کرنے والی سورت. جو شخص روزانہ رات کو سورہ ملک کی تلاوت کا عادی ہو، اس کا جب انتقال ہوگا اور گناہ زیادہ ہے اور قیامت میں اس کے حوالے سے جب فیصلہ سنا دیا جائے کہ اسے جہنم میں ڈال دو، تو یہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ کے اندر پڑھنے والے کے سلسلے میں جھگڑا کرے گی، اللہ سے جھگڑا کرے گی یہ سورت، اور عرض کرے گی مولا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا، اس کو جنت میں داخل فرما دے. اور پھر یہ سورت عرض کرے گی میرے مولا اگر تو اسے جنت میں داخل نہیں کرتا تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دے. یہ ہے یہ سورہ ملک، یہ ہے سورہ ملک. تو اسے روز رات کو پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے قبر حشر اللہ سب آسان فرما دے گا. اب سب سے بڑا مسئلہ ہے جادو ٹونے کا. لوگ پریشان ہیں اس کو لے کر، جس کسی کو دیکھو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ کر دیا. یہ باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں، اور یہ بات بعض لوگ بتاتے بھی ہیں، بعض لوگ پریشان حال کو اس قسم کا جملہ استعمال بھی فرما دیتے ہیں. میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور اس کا اثر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود پر محسوس کیا. تو جادو کے توڑ کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل فرمایا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ 11 گانٹھیں لگائی گئی تھی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ جادو کرنے والیوں نے یا والوں نے فلاں کنویں کے نیچے ایک پتھر کے نیچے جادو کر کے جو چیزیں رکھی ہیں گاڑی ہیں اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، جاؤ اور یہ دونوں سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھو. اللہ اکبر. تو فرمایا گیا کہ یہ دونوں سورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں. ادھر یہ ایک آیت پڑھی جاتی، ایک گرہ کھل جاتی، دوسری پڑھی جاتی، دوسری کھل جاتی، تیسری پڑھی جاتی، تیسری کھل جاتی. جب 11 آیتیں پڑھی گئی، 11 گرہیں کھل گئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کافی لائٹ محسوس کیا. تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں وہ سورتیں ہیں جو جادو کا بہترین علاج ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جب بستر پر سوئیں تو چت لیٹیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس یہ تینوں سورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اور جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تک اپنے ہاتھ کو پہنچائیں. انشاءاللہ العظیم اس طرح کرنے پر جادو کا، اگر کسی نے جادو کیا ہے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، اور اگر کوئی جادو کرنے والا ہوگا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جادو کے اثر سے محفوظ رکھے گا.
اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ سرکار رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو اس طریقے سے یہ عمل کیا کرتے تھے. بلکہ جب سرکار سخت علیل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیل ہوئے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عمل کرتی تھی اور سرکار کی جسم اقدس پر جو ہے ہاتھ پھیرا کرتی تھی. تو یہ عمل کیا کرے. ایک تو یہ جادو سے عمل ہوا, جادو کا علاج. دوسرا علاج اسے کہتے ہیں شش جہت حصار. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ رات کو سونے سے پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور آیت الکرسی پڑھیں, اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد سامنے کی طرف, یعنی فرض کر لیجئے کہ اس طرف قبلہ ہے تو آپ پڑھ کر ایسے قبلے کی طرف آپ پھونکیں, پھر ایسے ہی بیٹھے رہیں, پھر دوبارہ یعنی بیٹھے رہیں مطلب پھر دوبارہ آپ دوسری مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھ کر کے پھر پیچھے کی طرف جہاں تک آپ کی گردن گھوم سکتی ہو, سینہ قبلے کی طرف ہی ہونا چاہیے. پھر تیسری بار آیت الکرسی پڑھیں, دائیں جانب پھونکیں. پھر چوتھی بار آیت الکرسی پڑھیں, بائیں جانب پھونکیں. پانچویں بار آیت الکرسی پڑھیں, اوپر کی طرف پھونکیں. چھٹی بار آیت الکرسی پڑھیں, نیچے کی طرف پھونکیں. تو آپ نے 6 ڈائریکشن کی طرف آیت الکرسی پڑھ کر کے پھونک دیا. اللہ تعالیٰ آیت الکرسی کی برکت سے آپ کو جادو اور دشمنوں سے محفوظ رکھے گا. اور بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جادو کرنے والا کر رہا ہوگا تو پلٹ کر اس کی طرف جائے گا, اللہ اس صورت کی برکت, اس آیت کی برکت سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ چند علاج تھے جو مجھے آج آپ کو دینے تھے. میں نے سوچا کہ بہت سارے فضائل, مسائل, خوف, جنت, یہ ساری چیزیں تو سنتے ہیں, ذرا آج کچھ باواگیری بھی تھوڑی سی کر دی جائے. لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ایک کام کریں, بکرا لے کر کے آئیں اور مطلب جو ہے اتنا چاندی لے کر کے آئیں اور اتنا یہ لے کر کے آئیں. یہ سب میں آپ سے نہیں, میں تو جو کچھ میرے مصطفیٰ نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا میں نے آپ تک پہنچا دیا. چلیے صدقے کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے. آپ بکرا صدقہ کریں, یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. میں کسی کی کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں, سب اپنے اپنے پیٹ کے درد کے لیے بھی ایک جو تعویذ بنایا جاتا ہے اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ مطلب زعفران سے وہ تعویذ بنتا ہے. تو ہے بعض چیزوں کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ فائدہ عطا فرماتا ہے. لیکن یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہے. انشاءاللہ العظیم اس پر عمل کریں گے تو یاد رکھیں سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہے, مصطفیٰ پیارے کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ اس کا فائدہ ضرور اللہ عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کریں اور اپنی پریشانیوں کا حل کریں. یاد رکھیں, ایک بات اور یاد آ گئی مجھے, یہ بھی بتا دوں. آج کل ایک مسئلہ زیادہ چل پڑا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں. ننند بھاوج کا جھگڑا, دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا, ساس بہو کا جھگڑا, یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں اور زندگی بڑی عجیب بن جاتی ہے گھر کے اندر. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہاں یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو پرسکون بنا دے اور اس قسم کے ہر پریشانی سے اللہ آپ کی نجات عطا فرمائے, آپ کو نجات عطا فرمائے, تو بہترین طریقہ یہ ہے چاہے وہ آسیبی خلل ہو
چاہے آپ کے گھر کے اندر کوئی اور ٹینشن ہو، جھگڑے کا ہو اور پریشانی ہو، رزق کا معاملہ ہو یا کچھ بھی یہ آپسی جھگڑے ہوں، تو فرمایا گیا 40 روز تک گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کراؤ، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ کرو، روز پڑھو سورہ بقرہ 40 روز تک، انشاءاللہ گھر رش کے جنت بن جائے گا۔ اور اگر پڑھنا نہیں آتا تو کسی کو بلا کر کے اپنے گھر میں اچھے حافظ قرآن کو جو دیانت داری کے ساتھ پڑھیں، ایسے کو بلا کر کے پڑھاؤ تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ العظیم حیدرآباد کا اجتماع آج چل رہا ہے، خواتین کا ہوا الحمدللہ، آج مکمل ہوا، اور کل مردوں کا اجتماع انشاءاللہ یہ فقیر بھی وہاں پر حاضر ہوگا اور علماء بھی وہاں پر موجود ہیں، مبلغین بھی موجود ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ آن لائن کل کے اجتماع کو سماعت فرمائیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ہفتہ واری اجتماع میں خود بھی تشریف لائیں اور اپنے دوست احباب کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہماری نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کے لنک ملیں۔